ٹھیلے والا شہزادہ۔ آدمی ہرگز نہ بھولے زندگی کے پیچ و غم، آج ہے خوشیاں جہاں پر کل وہی ہیں درد و غم۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر اور شاہی خاندان پر خاص طور سے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اللہ کی پناہ۔ خواجہ صاحب نے نہایت دردمندی کے ساتھ اس ستم کو الفاظ کا لباس پہنایا ہے، کہانیاں لکھی ہیں اور اس طرح کے پڑھنے والوں کو خون کے آنسو رلا دیے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں مغلیہ خاندان کے ایک شہزادے کی بے کسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 1917 کی سخت گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے پر اینٹیں رکھ کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بوڑھا بہرا تھا اور بہرا ہونے کی وجہ سے اس نے پشت سے آنے والی گاڑی کے ہارن کی آواز نہیں سنی۔ وہ اپنی دھن میں ٹھیلا لیے چلتا رہا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی سے ایک سوداگر اترا اور ٹھیلے والے کو نہایت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھا اگرچہ کمزور تھا اور غریب تھا، مگر اس نے کمال ہمت سے بیل ہانکنے کا چابک اٹھایا اور جوابی حملے سے سوداگر اور اس کے ڈرائیور دونوں کو زخمی کر دیا۔ وہ بزدل گالیاں بکتے ہوئے فرار ہو گئے۔ انتقام نے سوداگر کو چین نہ لینے دیا اور زیادتی کے باوجود اس نے بوڑھے پر دعویٰ دائر کر دیا۔ بوڑھا عدالت میں پیش ہوا مگر اس کے بیان نے مدعیوں کے ہوش اڑا دیے۔ بوڑھے کے بیان کے مطابق وہ شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا تھا، جو غدر کے بعد زمانے کے نشیب و فراز کا سامنا کرتا ہوا ٹھیلا چلانے تک پہنچ گیا تھا۔ عدالت نے بے قصور شہزادے کو رہا کرتے ہوئے دونوں مجرموں پر جرمانہ عائد کیا اور شہزادے کو حکومت کی طرف سے پنشن کی پیشکش کی، لیکن خوددار شہزادے نے یہ کہتے ہوئے محنت کو ترجیح دی کہ ٹھیلا چلانے میں کچھ ذلت نہیں ہے، کیونکہ بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور خود بیل بن کر محکوم نہیں بنتا۔ شہزادے کی اس داستان عبرت کا پس منظر یہ تھا کہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد وہ افراتفری کے عالم میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ جان بچانے کے لیے بھاگا، مگر بدنصیبی ان کے ہمراہ اور مصیبتیں ان کے تعاقب میں تھیں۔ رتھ کے بیل رات کے اندھیرے میں چور کھول کر لے گئے اور گاڑی بان بھی کہیں غائب ہو گیا۔ شہزادے نے قریب کے گاؤں سے کرائے کی گاڑی لینا چاہی تو وہاں کے چودھری نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شہزادے اور اس کی ماں سے سارا مال و اسباب چھین لیا اور انہیں زخمی کر کے جنگل میں پھینک دیا۔ ویران جنگل، بے سر و سامانی، بھوکے پیاسے، راستے سے بے خبر اور زخموں سے چور، ان ماں بیٹے کی بد نصیبی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک سنگ دل بلکہ بدبخت گنوار کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے ان کے کپڑے تک اتار لیے۔ اس بے کسی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر کی بھاوج حیات حسرت کے ساتھ اس طرح مر گئی کہ وقت آخر اس کے جسم پر کفن تھا اور نہ اس کے لیے قبر تھی۔ بحر عبرت، یوں حکایات علم کو دیکھیے، آپ کو آنسو بہانا ہو تو ہم کو دیکھیے۔